نہیں، اب سب ٹھیک ہے، طیب نے جلدی سے کہا۔ میں تو شاید کچھ بھی نہ کر پاتا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا دروازے پر کوئی ہے جو زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ میری نگاہ انیتا پر پڑی۔ وہ ایسے آنکھیں بند کیے جھوم رہی تھی جیسے نشے میں ہو یا کوئی منتر پڑھ رہی ہو۔ پھر میری نگاہ تم پر گئی تو تم اپنی حیت تبدیل کر رہے تھے۔ تمہارا چہرہ اور بدن سکڑ رہا تھا۔ میں تمہیں سنبھالنے میں لگ گیا اور سچ مانو تو میرا جی چاہا تھا کہ تمہیں اسی حالت میں چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ تم بہت خوفناک ہو گئے تھے ضیاء، بہت خوفناک۔ اور تبھی انیتا جھٹکا کھا کر صوفے پر گر گئی۔ عجیب کراہوں کی سی آواز تھی جو اس کے لبوں سے نکل کر مجھے اور خوفزدہ کر رہی تھی۔ دروازے پر جو بھی تھا اب پوری شدت سے دروازے پر ٹکریں مار رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے کی طرف بڑھتا، دروازہ ایک جھٹکے سے گرا اور آقا بیاب بھاگتا ہوا اندر آ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ تمہاری پیشانی پر رکھ دیا اور جو تم مضطرب تھے، ڈول رہے تھے، اچانک پرسکون ہو گئے، ساکت ہو گئے۔ پھر آقا باگیا نے یہی عمل انیتا کے ساتھ بھی کیا، وہ بھی ساکت ہو گئی۔ میں نے غور سے تمہیں دیکھا، اب تم نارمل نظر آ رہے تھے، بس تم اپنے آپ میں نہیں تھے۔ آقا باگیا نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ تم نکاح پڑھا سکتے ہو۔ میں جانتا تو نہیں تھا مگر اتنا پتہ تھا کہ ایجاب و قبول کرنے اور اللہ رسول کی سنت کے مطابق مہر مقرر کر کے ایک دوسرے سے اقرار کروانے کو نکاح کہتے ہیں۔ میں نے آقا باگیا کو بتایا، اس نے فوراً نکاح پڑھانے کو کہا۔ اس وقت تک انیتا ہوش میں آ چکی تھی اور خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ تم سے نکاح پر تیار ہے، اس نے اقرار کر لیا۔ تب میں نے جیسے تیسے نکاح پڑھا دیا۔ نکاح پڑھاتے ہی مجھے لگا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تم نے نہ صرف انیتا کو قبول کر لیا بلکہ وہ جو عجیب و غریب سی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں معدوم ہو گئیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ سب کیا تھا مگر ایک احساس تھا جو مجھے اندر سے مطمئن کر رہا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ کوئی تباہی آتے آتے پلٹ گئی ہے ضیاء۔ اب تم دونوں کورٹ جا کر کاغذات بنوا لو۔ انیتا اب تمہاری بیوی ہے، اس لیے تمہارے بیڈ روم میں تھی۔ طیب خاموش ہو گیا اور میرے اندر ہزاروں طوفان سے اٹھ گئے۔ انیتا میری بیوی تھی، ہمارا نکاح ہو گیا تھا، میں اس کا شوہر تھا، اور فرحت، اس سے میرا ہر تعلق ختم ہو چکا تھا۔ میں اسے کیا جواب دوں گا، منع دادا سے کیا کہوں گا، اماں، بی جان، خالہ بی اور دوسرے گھر والوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ یہ وہ سوالات تھے جو شور مچاتی لہروں کی طرح میرے دماغ سے ٹکرا رہے تھے۔ میں نے طیب سے بھی کہہ دیا کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھا کر گھر والوں کا سامنا کیسے کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ منع دادا بات کو سمجھ لیں گے، اور ہاں، آقا باگیا آج تمہیں آشیرواد دینے آئے گا ضیاء۔ وہ تمہارے نکاح کے بعد حیرت انگیز طور پر خوش تھا۔ تم فی الحال یہاں کی سوچو، گھر کی بعد میں دیکھی جائے گی، میں سب کو مطمئن کر دوں گا۔ میرا تو ارادہ ہے کہ میں کل ہی روانہ ہو جاؤں مگر پہلے تم کورٹ سے ہو آؤ، نکاح کی قانونی حیثیت بھی تو ضروری ہے۔ میں مزید کچھ کہنے والا تھا کہ اچانک انیتا کمرے میں داخل ہوئی۔ میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی، وہ بے حد پیاری شرمیلی مسکراہٹ چہرے پر سجائے چائے لیے اندر آ رہی تھی۔ مجھے وہ قطعی اجنبی نہیں لگی، بلکہ عجیب سا احساس ہوا جیسے میں اسے برسوں سے جانتا ہوں، بچپن سے۔ میرے ذہن کے پردے پر اس کا چھوٹا سا معصوم سا چہرہ نظر آنے لگا، یوں لگا جیسے ہم نے بچپن ساتھ ہی گزارا ہے۔ جلتی دوپہروں میں درختوں کے سائے میں ہم دونوں گھنٹوں بیٹھے ہیں، ہم نے گڑیا کھیلی ہے، لمبی لمبی گلیوں میں چکر لگائے ہیں۔ یہ سب کچھ مجھے اتنا صاف نظر آ رہا تھا جیسے کوئی فلم سی نگاہوں کے سامنے چل رہی ہو۔ چائے، اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ تھینک یو، بے اختیار میں کہہ اٹھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے یوں دیکھا جیسے میں اس کی سب سے بڑی خواہش تھا، اور آج وہ مجھے حاصل کر کے بہت خوش، مطمئن اور آسودہ ہے۔ وہ واقعی خوش تھی۔ یہ بات اس نے مجھے اسی شام بتا دی تھی جب طیب گوپال کو فون کر رہا تھا اور میں اور انیتا باہر بنے چھوٹے سے لان میں کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ ایک روز پہلے اس کی اماں اور بہن کا انتقال ہوا تھا، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا ان دونوں سے کوئی رشتہ کبھی تھا ہی نہیں۔ مجھے خیال آیا مگر میں اس لیے خاموش ہو گیا کہ بے وجہ اسے یاد دلا کر غمزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ کوئی تعصف، کوئی صدمہ یا افسوس مجھے بھی نہیں تھا۔ چند گھنٹوں میں فرحت کو بھول چکا تھا، گھر والوں کا سامنا کرنے کا خوف بھی نہیں تھا۔ ایک سکون تھا، ایک سکوت تھا جو میرے اندر اطمینان بن کر پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ صرف آپ ہی کے بارے میں سوچا تھا، وہ کہہ رہی تھی۔ یہ خوف میری راتوں کی نیندیں اڑا دیتا تھا کہ آپ مجھے پتہ نہیں کبھی مل پائیں گے یا نہیں، میں شاید آپ سے زیادہ آقا باگیا کی ممنون رہوں گی۔ مجھے اس کی بات سن کر حیرت ہوئی۔
وہ مجھ سے صرف 3 روز پہلے ملی تھی۔ پہلی رات وہ مر چکی تھی، اس کی نیند کب اڑی؟ دوسری رات ہمارا نکاح ہو گیا اور اس وقت وہ میرے سامنے میری بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی۔ وہ کن راتوں کی بات کر رہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا، طیب آ گیا۔ یار تمہیں آج کورٹ جانا چاہیے تھا۔ ہاں کل صبح وکیل کو بلوا لو، ہمیں کورٹ جانے کی ضرورت نہیں، وہ سب کچھ کر دے گا۔ گوپال آ رہا ہے، اس نے کہا ہے دونوں سے کہو تیار رہیں، ہم کھانا باہر کھائیں گے۔ میں نے انیتا کی طرف دیکھا، خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ، میں چائے پی کر تیار ہو جاؤں گا۔ پھر میں طیب سے مخاطب ہوا، کب تک آئے گا گوپال؟ گھنٹہ بھر میں۔ اور ہاں وہ آقاب آ گیا، اس نے بھی تو آنے کو کہا تھا نا؟ مجھے یاد آ گیا، میں تو خود اس سے ملنا چاہتا تھا۔ ارے ہاں یار میں تو بھول ہی گیا تھا۔ طیب نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ انیتا جو کمرے کی طرف جا رہی تھی رک گئی اور بولی، وہ رات کو دیر سے آئیں گے، اس وقت تک ہم واپس آ چکے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں اور طیب اسے دیکھتے رہ گئے۔ مجھے عجیب سا لگا کہ وہ اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہی ہے۔ طیب پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا۔ میں نے استفہامیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تو اس کی پرسوچ آنکھوں میں کچھ ارتعاش پیدا ہوا، پھر وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ ہم نے چائے پی۔ اس دوران طیب نے مجھے بتایا کہ اس نے اکیلے دہلی جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے اور مجھے انیتا کو ساتھ لے کر اس کے ساتھ دہلی چلنا چاہیے۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ منّے دادا نے فرحت کی شادی مجھ سے نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مجھے دبے دبے انداز میں کہہ بھی چکے تھے اور غالباً اماں وغیرہ سے بھی انہوں نے بات کر لی تھی۔ ان کی طرف سے تو مجھے فکر نہیں تھی، مگر میں جانتا تھا کہ یہ بات ان میں سے کسی نے بھی فرحت سے نہ کہی ہوگی۔ وہ یقیناً میرے وعدے پورے ہونے کے انتظار میں ہوگی، اور پھر بھی جان، انہوں نے جو آس لگائی تھی اس کا ٹوٹنا مجھ سے کب دیکھا جائے گا؟ لیکن یہ سب سوچنے کے باوجود جو کچھ ہو چکا تھا اسے سب کے سامنے تو آنا ہی تھا۔ فرحت کو یہ زہر پینا ہی تھا، بی جان کی آس کو ٹوٹنا ہی تھا، چاہے میری پوزیشن کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو جائے۔ کیا پتہ منّے دادا یا اماں نے بی جان سے ذکر کر دیا ہو کہ شالی بابا نے منع کیا ہے۔ میرا دماغ سوچتے سوچتے پکنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ طیب نے مجھے چونکا دیا۔ کچھ نہیں۔ میں نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر گہرا سانس لیا۔ گھر کی فکر نہ کرو، اس نے اتنا کہہ کر پیالی منہ سے لگا لی۔ تم تیار ہو جاؤ، وہ آئے گا تو گاڑی سے اترے گا بھی نہیں۔ طیب یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نہا دھو کر کپڑے بدلتا ہوں، تم بھی جلدی کرو۔ ویسے ضیاء، وہ جاتے جاتے رک گیا۔ مجھے یوں اکیلے چپ چاپ سناٹوں میں اس شادی پر ذرا بھی خوشی نہیں ہے۔ میں نے اور گوپال نے پروگرام بنایا ہے کہ ہم دوستوں کو پارٹی بھی دیں گے اور گھر میں دھوم دھڑکا بھی کریں گے، ڈونٹ وری۔ وہ بغیر جواب سنے چلا گیا۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھا اپنے اندر کے سناٹے میں، کہیں کوئی ارتعاش، کوئی آواز، کوئی حرکت کھوجتا رہا، مگر کامیابی نہ ہو سکی۔ کوئی تلاطم محسوس نہ ہوا، حتیٰ کہ خوشی کا بھی کوئی احساس ایسا نہیں تھا جس نے میرے اندر رنگ بکھیرے ہوں۔ ارتعاش پیدا کیا ہو یا مجھے کسی قسم کی چہل پہل کا احساس ہوا ہو، بس خاموشی تھی، پرسکون خاموشی۔ میں اٹھ گیا۔ میرا سامان میرے کمرے ہی میں تھا اور اس کام والے بچے ریاض نے طیب کی ہدایت پر کپڑے الماریوں میں ٹانگ دیے تھے۔ انیتا بھی وہیں تھی۔ میں اندر داخل ہوا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کا مطلب تھا کہ انیتا نہا چکی ہے، مگر وہ کمرے میں نہیں تھی، شاید کسی کام سے باہر گئی ہو۔ کہاں؟ یہ میں نے نہیں سوچا۔ میرے کپڑے استری کیے الماری کے ہینگر میں لٹکے ہوئے تھے۔ میں تولیہ لے کر باتھ روم میں چلا گیا۔ نہا کر طبیعت کافی فریش ہو گئی۔ میں نے کپڑے بدلے۔ انیتا ابھی تک دکھائی نہیں دی تھی۔ میں کنگھی کر رہا تھا کہ باہر سے ہارن کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی طیب کے پکارنے کی بھی۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ گاڑی گیٹ سے اندر ہی کھڑی تھی۔ طیب اور انیتا گاڑی میں بیٹھے تھے۔ باہر لگے بلب میں مجھے انیتا کا چہرہ کسی گلاب کی مانند کھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہلکے میک اپ میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ طیب ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر براجمان تھا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر گوپال گاڑی سے اتر کر میرے استقبال کو آگے بڑھا۔ میرے سینے سے لگ کر اس نے مجھے مبارکباد دی، بہترین ڈنر کا وعدہ لیا، مگر یہ بھی بتا دیا کہ آج کا ڈنر اس کی طرف سے ہے۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ انیتا نے کالے رنگ کی ساڑی باندھی ہوئی تھی جس کے بارڈر پر سنہری نازک سی بیل بنی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ساڑی باندھے ہے، پھر جس قدر اہتمام کیا ہوا تھا اس سے تو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ساڑی اسے بری یا جہیز میں ملی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ سنہری بیل کی مناسبت سے اس نے سنہرے رنگ کی بندیا بھی لگائی ہوئی تھی۔ میرا جی چاہا کہ اسے بندیا ہٹانے کا کہہ دوں،
مگر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ اس نے کتنی چاہت سے لگائی ہوگی، اور میں پہلے ہی روز اس پر اپنی مرضی مسلط کروں گا تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ گاڑی چل پڑی۔ میں یہ سوچتا رہ گیا کہ انیتا نے یہ سارا اہتمام کہاں کیا۔ طیب جس بیڈ روم میں تھا وہاں آئینہ نام کی کوئی چیز اگر تھی تو صرف باتھ روم میں۔ میرے بیڈ روم میں الماری کے ایک پٹ پر آئینہ لگا تھا، مگر انیتا وہاں نہیں تھی، اور وہ کمرہ جہاں اس نے پہلی رات گزاری تھی البتہ کسی خاتون کے کمرے کی طرح سجایا گیا تھا۔ وہاں قد آدم آئینے والی ڈریسنگ ٹیبل تھی، مگر وہ کمرہ تو ہم نے اسی دن لاک کر دیا تھا، اور اس کی چابی ابھی تک میرے ان کپڑوں کی جیب میں تھی جو میں نے ابھی اتارے تھے۔ پتہ نہیں کیوں میں اس الجھن میں پڑ گیا۔ رہ رہ کر مجھے ایسے ہی خیالات آتے رہے تھے۔ میں بار بار گوپال اور طیب کی باتوں کی طرف دھیان لگاتا، مگر پھر میرا ذہن بھٹک کر انہی سوالات کے گرداب میں پھنس جاتا۔ طیب اور گوپال مسلسل باتوں میں مصروف تھے۔ انیتا خاموش تھی اور باہر دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک میں نے اس سے کسی وارفتگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس وقت اس کی خاموشی نے مجھے احساس دلایا کہ مسائل میں گرفتار ہوں۔ نکاح میرے لحاظ سے غلط ہوا ہے۔ میں اس شادی پر تیار نہیں تھا۔ خوفناکیاں میری پشت پر ہیں۔ اسے کیا پتا؟ اس کے تو ہر انداز میں پسندیدگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ تو خوش تھی۔ ایک دم اکیلا رہ جانے کا دکھ تو بھول چکی تھی۔ اسے تو مجھ سے وارفتگی اور سپردگی کی توقع تھی۔ اس کا تو جی چاہ رہا ہوگا کہ میں اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں، اس کے کانوں میں سرگوشیاں کروں، خوبصورت دنوں اور حسین جذبوں کی باتیں کروں۔ شاید وہ میرے رویے سے دل برداشتہ ہے۔ اس خیال نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کی گود میں رکھا ہوا ہاتھ تھام لیا اور پھر چونک اٹھا۔ اس کا ہاتھ بالکل سرد تھا۔ اس کے چہرے پر غم کا تاثر پھیلا ہوا تھا، آنکھوں میں اداسی بھی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے چپکے سے پوچھا۔ اس نے نفی سے سر ہلایا۔ اس کے غمزدہ چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ ایک دم ٹھیک ہو گئی۔ اس نے میری طرف بڑی ہوئی وارفتگی سے دیکھا۔ میں نے مسکرا کر اسے اسی وارفتگی سے جواب دیا۔ اس کے ہاتھ کو تھپکا اور طیب کی طرف متوجہ ہو گیا، جو گوپال کو کسی حسین عورت کی داستان سنا رہا تھا، جو بقول اس کے پیدا ہی اسی کے لیے کی گئی تھی، مگر وہ حقارت سے اسے ٹھکرا کر چلا آیا تھا۔ یار بڑے کٹھور ہو، تمہیں عورتوں کے ساتھ اپنے رویے کو بدلنا چاہیے۔ گوپال ناراض ہو رہا تھا۔ یار میں اکیلی جان آخر کس کس کے بارے میں سوچوں گا؟ پھر سب سے اہم بات یہ کہ میری منگیتر ہے۔ ہماری منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ وہ میری منتظر ہے، میری خاطر جان دینے کو بھی تیار ہے۔ اگر اسے پتہ چل جائے گا کہ میں اس سے بے وفائی کر رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ میں بھی اسے چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے ہزاروں وعدے کیے ہیں۔ ان کا کیا ہوگا؟ یہ طیب تھا جو بڑی رونت سے بتا رہا تھا۔ منگنی؟ گوپال نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ مگر اس دن تو تم کہہ رہے تھے کہ کم از کم منگنی ہی ہو چکی ہوتی تو میں یوں اپنے اندر خلا محسوس نہ کرتا۔ وہ تو دوسری منگنی کی بات کر رہا تھا، طیب نے برجستگی سے جواب دیا۔ میرے بھائی، پہلی منگنی سے پہلے دوسری منگنی کیسے کر سکتے ہو تم؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ پہلی تو ہو چکی ہے یار، ایک تو تمہارا حافظہ بہت خراب ہے۔ طیب نے پلٹ کر مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا ہاں، میں نے زور سے سر ہلایا۔ میں تو تمہاری ساری منگنیاں بھولے بیٹھا ہوں۔ ویسے بائی دا وے، پہلی منگنی کب اور کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ ذرا یاد دلائیں گے مجھے؟ میرے انداز پر انیتا ہنس پڑی۔ وہ غالباً جان گئی تھی کہ طیب گپ مار رہا ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہو تم ضیاء؟ بھابھی، طیب نے انیتا کو مخاطب کیا، آپ کی ڈیوٹی ہے یہ کہ آپ نہار منہ ضیاء کو بادام کی گری کھلایا کریں گی، اور چاروں مغز بھی۔ اس سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ مگر حافظہ تیز ہونے کی صورت میں مجھے تمہاری منگنیاں ہزاروں کی صورت میں یاد آ جائیں گی۔ نہیں، اس سے حافظہ درست بھی ہوتا ہے۔ وہ جھل آ گیا۔ پہلی ہی یاد آ جائے تو بڑی بات سمجھو۔ تم نے خود تو کرائی تھی۔ میں نے؟ ہاں اور کیا، فرحت سے۔ ارے پہلی بار جو ہم دہلی گئے تھے تب۔ ارے ہاں، میں تو بھول گیا۔ اسی دن تو تم پھسل کر گر پڑے تھے، تمہارے سر پر چوٹ آئی تھی اور تمہاری یادداشت بھی متاثر ہوئی تھی۔ خیر تم چھوڑو۔ طیب گھبرا گھبرا کر کہہ رہا تھا اور گوپال ہنس رہا تھا، مگر میں ساکت رہ گیا تھا۔ مجھے فرحت کے ذکر پر جانے کیا ہو گیا تھا، دکھ کا گہرا احساس ہوا تھا۔ یہ یاد آ گیا تھا کہ طیب فرحت کو پسند کرتا ہے، اور اب اس کی طرف جانے والے تمام راستے کھلے ہوئے تھے۔ اب مجھے کوئی حق بھی نہیں پہنچتا تھا کہ میں اسے فرحت کے بارے میں سوچنے سے منع کر دوں۔ میں خاموش ہو گیا۔ میری خاموشی کو انیتا نے محسوس کر لیا تھا، اس لیے کہ اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھا، پھر ہنس کر منہ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس نے میری سوچ کا مذاق اڑایا ہو، مجھے احساس دلایا ہو کہ میں جو کچھ چاہتا تھا
حاصل نہیں کر سکا، اور وہ جو کچھ چاہتی تھی اسے حاصل ہو گیا ہے، اور اب میری یہ سوچیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میرا دل بوجھل ہو گیا، وہ جو ذرا موڈ بحال ہوا تھا چوپٹ ہو گیا، جن سوالوں کے گرداب سے مشکل سے نکلا تھا اس میں پھر جا پھنسا۔ فرحت کا چہرہ رہ رہ کر نگاہوں میں گھومنے لگا، اور اس لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ انیتا کو لے کر دہلی نہیں جاؤں گا۔ طیب جا کر بتا دے گا، اس سے سب کا رد عمل معلوم ہونے کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا۔ بی جان کا رد عمل جیسے مجھے معلوم تھا، فرحت کو لے کر میرٹھ چلی جاتی، پھر گھر کے دوسرے افراد کا سامنا کرنا اتنا مشکل نہ رہتا، اور کوئی ضروری بھی نہیں تھا کہ میں فرحت کا سامنا ضرور ہی کرتا۔ کتنے ہی لوگ بے وفائی کرتے ہیں، جان بوجھ کر دل توڑتے ہیں، میں نے اس سے براہ راست کوئی وعدہ بھی نہیں کیا تھا۔ مبہم سی بات تھی اور بس، کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اپنانے کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا۔ پھر میں کیوں اس قدر پریشان ہوں؟ میری مجبوری سے تو منع دادا بھی واقف ہیں، اور بی جان بھی، شالی بابا بھی، اور اماں بھی، اور پھر طیب، جو جانتا ہے کہ میں نے شادی کس طرح کی۔ یہ بڑبولا وہاں جا کر ایک ایک تفصیل بتائے گا، سب سنیں گے، فرحت کو بھی پتہ چلے گا۔ پھر اچانک گاڑی جھٹکے سے رکی۔ یہ ایک بڑا ہوٹل تھا جو روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ چلو اترو، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں، گوپال نے کہا۔ ہم سب اتر گئے۔ روشنیوں کے اس طوفان میں میری نگاہ انیتا کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی سیاہ خوبصورت ساڑی پر پڑی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ادھر ادھر کھڑے لوگوں کے ساتھ کھڑی عورتیں چونک چونک کر انیتا کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اچھا لگا۔ اس کی سیاہ ساڑی پر چھوٹے چھوٹے سے سنہری دھبے سے بنے ہوئے تھے جو بہت کم تھے مگر بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں ابھی اس کے سراپے کا پورا جائزہ بھی نہیں لے پایا تھا کہ گوپال اور طیب بھی ہمارے قریب آ گئے۔ ہم ڈائننگ ہال کی طرف مڑ گئے۔ انیتا کی چال میں بڑی تمکنت تھی، وہ مجھے اس وقت بالکل اجنبی سی لگ رہی تھی۔ انیتا ہونے کے باوجود انیتا نہیں لگ رہی تھی۔ پروقار چال، چہرے پر سنجیدگی، پتلی لمبی گردن میں جھلملاتی باریک سنہری چین، بھرے بھرے ہوئے بازوؤں میں بلاؤز کی پھنسی ہوئی آستین، اونچے ایڑی کے سیاہ سینڈل، کٹے ہوئے بالوں کو جوڑے کی شکل میں بنایا ہوا تھا جو اس کے وقار میں اضافہ کر رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، اس وقت وہ اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی کہ مجھے اس اچانک شادی اور افراتفری میں کیے گئے بندھن پر خوشی ہوئی۔ یار نظر نہ لگے، تم دونوں کی جوڑی پورے ہوٹل میں چمک رہی ہے، گوپال نے سرگوشی کی۔ ویسے یار یہ مجھے وہ انیتا تو لگ ہی نہیں رہی جسے میں 6 برس سے جانتا ہوں۔ اچھا ہے، ضیاء اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کی بے تکلفی برداشت کرنے کا عادی نہیں ہے، طیب نے منہ بنا کر کہا۔ عادی؟ گوپال رک گیا۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ وہ شادی کا، یعنی بیوی کا عادی ہے، اور بیوی سے بے تکلفی کا عادی نہیں؟ یعنی وہ پہلے بھی شادی شدہ ہے یعنی؟ بس کرو یار، طیب جھنجھلا گیا۔ تمہارے اس یعنی نے میرا ناک میں دم کر دیا ہے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ یعنی سمجھو، یہ وہ انیتا نہیں، کوئی اور انیتا ہے۔ میں اور انیتا ہنستے رہے۔ ہم نے بڑے خوشگوار موڈ میں کھانا کھایا، ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ درمیان میں عجیب بات ہوئی۔ انیتا واش روم جانے کے لیے اٹھی، چلی گئی۔ جب وہ واپس آ رہی تھی تو میری نگاہ اس کی طرف اٹھ گئی۔ وہ مجھ سے کوئی 20 قدم دور تھی مگر روشنیوں نے اس کے گرد حالہ سا بنا رکھا تھا۔ ان روشنیوں کے درمیان اچانک میری نگاہ ان سنہرے دھبوں پر گئی۔ میں اچھل پڑا، چیخا، انیتا! میری چیخ سن کر سب اچھل پڑے۔ انیتا جہاں تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ گوپال اور طیب بولے کیا ہوا کیا ہوا، چیخنے لگے، مگر میں تیر کی طرح انیتا کے قریب پہنچ گیا اور وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اس کی ساڑی کو زور زور سے جھاڑنے لگا۔ ساتھ ہی چیخ رہا تھا، ہلنا نہیں انیتا، ہلنا نہیں۔ تمام لوگ جو لمحہ بھر کو ساکت رہ گئے تھے میری طرف لپکنے لگے۔ سب حیران تھے، مجھ سے میرے چیخنے کی وجہ پوچھ رہے تھے، مگر میں پاگلوں کی طرح انیتا کی ساڑی جھاڑ رہا تھا اور چیخ رہا تھا۔ انیتا نے بڑی مضبوطی سے اپنی ساڑی پکڑ رکھی تھی اور مجھ سے بار بار کہہ رہی تھی، ضیاء پلیز یہ کیا کر رہے ہو، مت کرو، کیا کر رہے ہو۔ اچانک مجھے پیچھے سے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا۔ طیب میرے سامنے آ گیا۔ کیا ہے ضیاء، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس کی آواز سے مجھے ہوش آ گیا۔ سب لوگ میرے گرد کھڑے تھے۔ انیتا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ گوپال اور طیب کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یہ انیتا کے بدن پر، ساڑی پر وہ سنہری مکڑیاں، مجھ سے بولا نہیں گیا۔ میں نے پھر اس کی ساڑی پر پڑے دھبوں پر نگاہ جما دی۔ کچھ نہیں ہے، یہ پینٹ ہے، دیکھو۔ طیب نے چٹکی سے ایک دھبا پکڑ کر مسلا۔ واقعی وہاں مکڑی نہیں تھی، جبکہ میں نے انہیں باقاعدہ رینگتے دیکھا تھا، ورنہ میری نگاہ تو انیتا کے چہرے پر تھی۔ حرکت کے احساس نے ہی میری نگاہ کا زاویہ بدلا تھا۔
میں نے ساڑی کو دیکھا تو وہاں چھوٹی چھوٹی سنہری مکڑیاں رینگ رہی تھیں، اور یہ بالکل سچ ہے، اور یہ بھی سچ تھا کہ طیب چٹکی میں پکڑے دھبے کو دکھا رہا تھا۔ وہ پینٹ ہی تھا، سنہرا پینٹ۔ چاروں طرف کھڑے لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ ہوٹل کا مینیجر گوپال سے صورتحال کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ انیتا بے حد شرمندہ سر جھکائے کھڑی تھی، لیکن ایسا لگا جیسے اسے غصہ ہو میری اس حرکت پر۔ طیب مجھے سہارا دے کر کھڑا کر چکا تھا۔ لوگ جو جمع ہو گئے تھے چہ میں گوئیاں کرتے اپنی اپنی ٹیبل پر جا رہے تھے۔ گوپال مینیجر سے معذرت کر رہا تھا۔ طیب مجھے لیے اپنی ٹیبل پر چلا آیا، پھر مجھے بیٹھنے کو کہہ کر اس نے گلاس پانی میں انڈیل کر مجھے دیا اور خود گوپال کی طرف بڑھ گیا۔ انیتا اب میرے سامنے بیٹھ چکی تھی اور مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک مجھے اس کی آنکھوں میں تمسخر دکھائی دیا، پھر گہری سنجیدگی۔ اس نے ذرا سا آگے کو سرک کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ضیاء، اب تمہیں ایسی باتوں کا عادی ہو جانا چاہیے۔ تماشا بننے سے بہتر ہے کہ آدمی خود پر جھیل لے۔ میں چونک اٹھا۔ وہ کیا جانتی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ کیوں کہہ رہی ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا، گوپال اور طیب آ گئے۔ چلو یار، کھانا تو کھا ہی چکے ہیں، یہاں سب گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، کہیں اور چلتے ہیں، گوپال نے کہا اور گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ غالباً وہ بل پے کر آیا تھا۔ واقعی ہمیں سب عجیب سی نگاہوں سے گھور رہے تھے، خاص طور پر سب کی نگاہ مجھ پر اور انیتا پر تھی۔ ہم اٹھ گئے، گاڑی میں بیٹھے تو انیتا کا موڈ کافی خراب لگ رہا تھا، اور میں ابھی تک اس الجھن میں تھا کہ انیتا نے مجھے کن باتوں کا عادی ہو جانے کی تلقین کی ہے۔ طیب اور گوپال بھی خاموش تھے۔ ہوٹل میں ہونے والا واقعہ یقیناً تماشا بن گیا تھا، مگر یہ اب بھی یقین تھا کہ مجھے دھوکہ نہیں ہوا ہے۔ میں طیب کو بھی یہ یقین دلانا چاہتا تھا، مگر یہ موقع نہیں تھا۔ اس طرح گوپال اور انیتا مجھے یقیناً پاگل سمجھنے لگتے۔ میں تو بار بار خود کو باور کروانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے دھوکہ ہوا ہوگا۔ طیب ہی ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر نہیں۔ مجھے یقین تھا کہ میں دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے پھر انیتا پر نگاہ ڈالی، جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اس کی سیاہ ساڑی پر نگاہ کی، وہاں وہی دھبے سے پڑے تھے۔ میں نے اس کی نگاہ بچا کر ایک دھبے کو انگلی سے محسوس کیا، اور پھر میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں اچھلا تو نہیں، ساکت ہو گیا۔ میری انگلی کے نیچے کوئی لجلجی سی چیز تھی جو زندہ تھی اور سانس لے رہی تھی۔ یہ اچھا ہی ہوا کہ میں اچھلا نہیں، ورنہ پھر تماشا بنتا۔ کم از کم انیتا اور گوپال کی نگاہ میں ضرور تماشا بن جاتا، مگر اب اکیلے اس بات کو ہضم کرنا بھی ایسا آسان نہیں تھا۔ میں نے دھبے پر انگلی جما دی اور پوری قوت سے اس چیز کو مسل دیا۔ انگلی پر گیلے گیلے کسی سیال کا احساس بھی ہوا۔ میں نے انگلی سیٹ سے رگڑ کر خشک کر لی اور اپنی سرد ہوتی ریڑھ کی ہڈی کو سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ کھڑکی سے باہر دیکھا۔ گاڑی سمندر سے چند گز دور چوڑی سڑک پر پھسل رہی تھی۔ میرا جی چاہا میں گاڑی رکوا کر بھاگ جاؤں۔ اب میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ انیتا کی ساڑی کی طرف دیکھوں۔ یہاں روک دو، بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ گوپال نے آئینے میں مجھے دیکھا اور پھر پلٹ کر بولا، کیا بات ہے ضیاء، تمہارا رنگ کیوں سفید ہو رہا ہے؟ یہ کہتے کہتے اس نے گاڑی سائیڈ میں روک لی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ گاڑی رکتے ہی میں باہر آ گیا۔ طیب بھی لپک کر اتر گیا اور میری طرف آیا۔ کیا بات ہے ضیاء؟ اس نے شاید محسوس کر لیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ طیب، کچھ ہے، کسی طرح ان دونوں سے کچھ فاصلے پر چلو۔ میں نے سرگوشی کی اور یوں ایک طرف کو بڑھ گیا جیسے مجھے ابکائی آ رہی ہو۔ انیتا بھی گھبرا کر گاڑی سے اتر رہی تھی۔ طیب نے اسے دوبارہ بٹھا دیا۔ کیا ہو گیا ہے ضیاء کو؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، شاید وامٹنگ ہو رہی ہے، کچھ ٹھنڈی ہوا لگے گی تو ٹھیک ہو جائے گا، آپ بیٹھیں۔ اس نے زبردستی انیتا کو گاڑی میں بٹھا دیا۔ گوپال کو وہ انیتا کی وجہ سے بٹھا آیا۔ میں اب ان لوگوں سے تقریباً 15-20 قدم دور سمندر کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ یہاں لگے پول سے کافی روشنی دور تک پھیل رہی تھی۔ طیب میرے قریب آ گیا۔ میں نے اسے تفصیل بتائی۔ پہلے تو وہ سنجیدہ نہیں ہوا، میرے بتائے ہوئے واقعے کو دماغ کا خلل ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر جب میں نے اصرار کیا اور اپنی انگلی کے سامنے کی اور بتایا کہ ابھی ابھی میں نے اسے اپنی انگلی سے مسلا ہے، تب میری نگاہ طیب کے چہرے پر پڑی۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، چہرے پر اچانک خوف پھیل گیا۔ وہ میری انگلی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے چونک کر اپنی انگلی دیکھی اور پھر میرے منہ سے عجیب سی آواز نکلی۔ میری انگلی کی پہلی پور سنہری ہو رہی تھی۔ یہ دیکھو۔ وہ اگر پینٹ تھا تو گیلا تو نہیں تھا نا؟ پھر یہ ضیاء، ویسے یہ ہو سکتا ہے نا کہ تمہارے رگڑنے سے پینٹ ہی پھیلا ہو، وہ واقعی گیلا ہو یا بالکل سوکھا، کہ رنگ تمہاری انگلی پر لگ گیا ہو۔ طیب میرے ساتھ ساتھ غالباً خود کو بھی تسلی دے رہا تھا۔
یقین دلا رہا تھا۔ پتہ نہیں، لیکن طیب وہ زندہ تھی، کوئی نرم سی چیز۔ تم یقین کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ جانتے ہی نہیں ہو تم۔ آج پہلی بار یہ سب سن رہے ہو۔ میں جھلا گیا۔ ضیاء، مجھے تو سچی بات ہے اب خوف آنے لگا ہے۔ یار، آقا باگیا نے تو کہا تھا کہ شادی کر لو سب ٹھیک ہو جائے گا، اب یہ کیا چکر چل پڑا؟ فراڈ تھا تمہارا وہ آقا باگیا، مجھے تو یہ اس کی چال لگتی ہے۔ نہیں یار، ایسا مت کہو، اس کا کیا پتا ابھی سمندر سے نکل آئے۔ چلو گھر چلو، اس نے آنے کو کہا تھا نا، اس سے بات کریں گے۔ مجھے بھی یاد آ گیا کہ اسے آنا تھا۔ میں تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گوپال اور انیتا پریشان تھے، مگر میں نے مسکرا کر انہیں تسلی دی اور ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں کیا؟ انیتا نے بڑی دیر کے بعد پوچھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ ہوٹل میں وہ سب کیا تھا؟ بتاؤں گا انیتا، دراصل میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ تم نے تو وقت ہی نہیں دیا کہ کچھ بتاتا، مگر ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، تم مطمئن رہو۔ مجھے وقتی طور پر اسے مطمئن کرنا تھا، سو کر دیا۔ اب یہ سوچنے کو بڑا وقت پڑا تھا کہ اسے کیا بتاؤں گا۔ فی الحال تو ذہن آقا با گیا، ان سنہری مکڑیوں اور موجودہ حالات میں شادی پر چکرایا ہوا تھا۔ گوپال نے گاڑی گیٹ پر روکی، ہم لوگ اترے۔ انیتا نے گوپال سے چائے پینے کو کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ کہا کہ اسے ایک ضروری کام ہے اور وہ کل ضرور شام کی چائے ہمارے ساتھ پیے گا، اور اچھا ہی ہوا کہ وہ گیٹ سے ہی چلا گیا، ورنہ جانے کیا ہوتا۔ ہم نے جوں ہی باہر والا دروازہ کھولا، میں اور طیب ہی نہیں، انیتا بھی چیخ اٹھی۔ دروازہ کھولتے ہی جو کچھ دکھائی دیا وہ سب کو خوف زدہ کرنے کو کافی تھا۔ اس کمرے میں مدھم سا بلب جل رہا تھا جو طیب جلا چھوڑ کر گیا تھا۔ ہمارے سامنے گوشت کے ٹکڑے پڑے تھے۔ مجھے الیسیا والی کوٹھی یاد آ گئی۔ یہی سب کچھ ہمارے ساتھ وہاں بھی ہو چکا تھا۔ میں نے سب سے پہلے انیتا کو پیچھے کیا تاکہ وہ اس خوفناک منظر کو نہ دیکھ سکے۔ گوشت کے ٹکڑوں کو خون میں لت پت وہ دیکھ چکی تھی اور اب دیوار تھامے دوسری طرف منہ کر کے گہرے سانس لے رہی تھی۔ طیب ایک لمحے کو تو وہیں ٹھٹک گیا تھا، پھر اب میں انیتا کو باہر رہنے کی تلقین کر کے اندر کی جانب بڑھا تو طیب نے بھی اندر قدم بڑھا دیے۔ مجھے ریاض کی فکر تھی، اور تو کوئی یہاں نہیں تھا، نہ کسی کے آنے کا امکان تھا۔ میں اور طیب تیزی سے آگے بڑھے۔ گوشت کے ٹکڑے زیادہ نہیں تھے۔ پھر صوفے کے پیچھے مجھے مرے ہوئے کتے کا سر نظر آیا جس نے میرے خدشات کو مسترد کروا دیا۔ او انیتا، فکر نہ کرو، کتا ہے، شاید بھیڑیا اٹھا لایا ہوگا اور اسے یہاں کھانے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ پتہ نہیں یہ بات میں نے انیتا کو تسلی کو کہی تھی یا اپنی تسلی کو۔ میرا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا اور شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ گھر جنگل میں نہیں ہے کہ کوئی بھیڑیا کسی مردہ کتے کو اٹھا لائے۔ اور پھر دروازہ بھی لاک تھا، کھڑکیاں بند تھیں اور زمین سے کافی اونچی بھی تھیں۔ پچھلی طرف سے ایسا کوئی راستہ بھی نہیں تھا جہاں سے کسی کے اندر داخل ہونے کا امکان ہو۔ انیتا بہرحال سنبھل گئی۔ طیب نے بھی اطمینان کا سانس لیا، مگر میں نے پورے گھر کا جائزہ لینا ضروری سمجھا۔ باقی سب خیریت تھی۔ طیب نے گوشت کے وہ ٹکڑے جھاڑو سے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیے، پھر وہ ڈسٹ بن بھی گھر سے باہر رکھایا۔ ذرا دیر میں کمرہ صاف ہو چکا تھا۔ میں نے ایئر فریشنر کا سپرے بھی کر دیا۔ انیتا اب بھی خوفزدہ اور بار بار چاروں طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی کہ آخر یہ مردہ کتا آیا کہاں سے۔ یہ سوال تو میرے دماغ میں بھی ہلچل مچائے ہوئے تھا۔ مجھے کوئی یقین دلا رہا تھا کہ یہ سب کسی کی طرف سے دھمکی ہے، مگر میں کر بھی کہہ سکتا تھا۔ ہاں، آقا با گیا کا ضرور منتظر تھا کہ بقول اس کے اس شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا، جو میرے لحاظ سے قطعی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ ہوٹل میں ہونے والے واقعے نے پہلے ہی ہم سب کا موڈ چوپٹ کر دیا تھا۔ میں تو خوف زدہ ہی تھا، اس پر اس افتاد نے اور فکر مند کر دیا تھا۔ میں نے اور طیب نے کسی نہ کسی طرح انیتا کو مطمئن کر دیا تھا۔ اب وہ قدرے نارمل تھی۔ ہمیں آئے ابھی گھنٹہ بھر بھی نہیں ہوا تھا کہ اچانک بے آواز دروازہ کھول کر آقا با گیا ہمارے سامنے آ گیا۔ او آقا با گیا، ہم آپ کے انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر طیب کی باتیں کھل اٹھیں۔ انیتا نے اسے حیرت سے دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتا، انیتا یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی کہ اسے شدید نیند آ رہی ہے۔ آقا با گیا اس کی بات پر بڑے معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا۔ شاید طیب نے اسے مسکراتے نہ دیکھا ہو، مگر میری نگاہ اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ارے کیا کر رہے ہیں آپ؟ طیب بوکھلا گیا۔ یہاں اوپر صوفے پر بیٹھیں؟ اونچی جگہ
پر بیٹھنے سے آدمی کا کردار اونچا نہیں ہو جاتا احمق، اس نے بے نیازی سے کہا۔ طیب اور میں اس کے قریب قالین پر بیٹھ گئے۔ نیند سے پیار کرنے والے بے وقوف ہوتے ہیں، زندگی کے لاکھوں گھنٹے سونے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں دی گئی، اس کا احساس نہیں ہے کسی کو۔ اس نے صاف طور پر انیتا پر طنز کیا تھا۔ میں تو اس سے دوسری ہی باتیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ باتیں ایسی نہیں تھیں کہ انیتا کے سامنے کی جاتی۔ شاید اس لیے مجھے اس کی یہ کام کی بات بھی فضول لگی۔ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت سی باتیں تھیں جو مجھے پریشان کر رہی تھیں، اور بالخصوص میرے سلسلے میں اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد میں ان سب باتوں کا حل چاہتا تھا۔